میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی آغا جان. سکندر کو گزرے ابھی کتنا ہی وقت ہوا ہے، اور انہی کے چھوٹے بھائی سے. پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں. وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے فرش پر بیٹھی بلک رہی تھی. اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی جو پتھر کو بھی موم کر دے. مگر سامنے بیٹھے آغا جان کا چہرہ سپاٹ تھا. ان کی پیشانی پر پڑنے والی شکنیں گہری ہو چکی تھی. کمرے میں ہو کا عالم تھا. دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک مہرماں کی سسکیوں کے ساتھ مل کر عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی. آغا جان نے اپنے آسے کو زمین پر ٹکایا اور کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان کا جلال دیکھنے والا تھا. وہ مہرماں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے غصے سے اسے دیکھنے لگے. مہرماں، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس حویلی کے فیصلے جذبات پر نہیں، روایات پر ہوتے ہیں. سکندر میرا پوتا تھا، مجھے اس کے جانے کا غم تم سے کم نہیں ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے. رہی بات ظلم کی، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا نانا تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کرے گا؟ مہرماں نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے بوڑھے نانا کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمیشہ ہی شفقت ہوتی تھی. مگر آج وہاں صرف فیصلہ کن سرد مہری تھی. یہ کیسی روایت ہے آغا جان، جو ایک لڑکی کے جذبات کا خون کر دے؟ میں سکندر کی بیوہ ہوں، ان کی یادوں کے سہارے زندگی گزار لوں گی. مگر شہرام، نہیں آغا جان، شہرام کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی. وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور میں سکندر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی. اس کی آواز ہچکیوں میں دب گئی. وہ ہمت مجتمع کر کے آغا جان کے کمرے میں آئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس کی حالت پر رحم کھا لے گی. مگر یہاں معاملہ الٹ تھا. آغا جان نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولے، فیصلہ ہو چکا ہے. جمعرات کو تمہارا نکاح ہے، اور اس بار میں تمہاری کوئی بھی بچگانہ ضد نہیں سنوں گا. جاؤ اپنے کمرے میں. یہ حکم حتمی تھا. مہرماں جانتی تھی کہ اس کے بعد کسی دلیل کی گنجائش نہیں رہتی. وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھے اور بنا کوئی مزید لفظ کہے وہاں سے نکل گئی. اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر گر گئی اور اپنا منہ تکیے میں چھپا لیا. سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا، ابھی تو اس کی چوڑیاں بھی میلی نہیں ہوئی تھی، اور اس بار اسے دوبارہ دلہن بننے کا حکم دیا جا رہا تھا، وہ بھی شہرام کی. وہ شہرام جو ہمیشہ اس سے کھچا کھچا سا رہتا تھا، جس کی آنکھوں میں مہرماں نے کبھی اپنے لیے نرمی نہیں دیکھی تھی. کمرے کا دروازہ زور سے کھلا، مگر مہرماں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی ملازمہ نہیں ہو سکتی. رو رہی ہو؟ آغا جان کی آواز اس کے سر پر گونجی. وہ تڑپ کر اٹھی اور آنسو پونچھتے ہوئے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی. آغا جان اب غصے سے سرخ ہو رہے تھے. وہ چل کر اس کے قریب آئے. تو تم شہرام سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ صرف یہی بات ہے نا، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہرام تمہارے قابل نہیں ہے؟ مہرماں نے نفی میں سر ہلایا. اس کا گلا رندھا ہوا تھا. نہیں آغا جان، ایسی بات نہیں ہے. شہرام میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر کمی مجھ میں ہے. میرا دل مر چکا ہے. میں شہرام سے تو کیا، میں دنیا کے کسی بھی شخص سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی. میں ہمیشہ سکندر کی بیوہ بن کر رہنا چاہتی ہوں. مجھے اس حویلی کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، مجھے کسی رشتے میں نہ باندھیں. آغا جان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں سچائی اور درد کا سمندر موجزن تھا. شاید ایک لمحے کے لیے ان کا دل پسیج جاتا. شاید وہ اپنی پوتی کی اس حالت پر اپنا فیصلہ واپس لے لیتے. وہ بھی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ دروازے پر ہونے والی آہٹ نے انہیں روک دیا. کسی کے بھاری اور روکدار آواز کمرے کی فضا کو مزید بوجھل بنا گئی. آغا جان آپ آرام کریں، ہم بات کر لیں گے ان سے. مہرماں کا دل زور سے دھڑکا. یہ آواز اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، مگر اس لہجے میں جو اجنبیت اور سرد مہری تھی وہ اس کے لیے نئی تھی. اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا. وہاں شہرام کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے پر شال ڈالے. اس کا قداور وجود دروازے کے فریم کو بھرے ہوئے تھا. اس کی گہری اور سنجیدہ آنکھیں سیدھی مہرماں کے چہرے پر جمی تھی، جن میں ایسا تاثر تھا کہ مہرماں کو لگا جیسے اس کے اندر کا خوف پڑ رہا ہو. آغا جان نے مڑ کر شہرام کو دیکھا، پھر ایک نظر سہمی ہوئی مہرماں پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے. اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے. شہرام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مہرماں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مہرماں نے گھبرا کر اپنی چادر درست کی اور نظریں جھکا لی.
کمرے میں سکوت اتنا گہرا تھا کہ مہرما کو اپنی سانسیں بھی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ سوگ منانے کے لیے کچھ زیادہ ہی وقت نہیں لے لیا آپ نے مہرما؟ شہرام کا لہجہ اسپاٹ تھا، جیسے وہ کسی کاروباری معاملے پر بات کر رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں جو طوفان تھا وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ مہرما نے لب بھینچ لیے۔ وہ اس شخص سے کیا کہتی جو اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہا تھا؟ آپ زبردستی نہیں کر سکتے شہرام، مہرما نے بمشکل ہمت کر کے کہا، حالانکہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم مزید قریب آیا، اتنا قریب کہ مہرما کو اس کے پرفیوم کی مہک اور سگریٹ کی ملی جلی بو محسوس ہوئی۔ زبردستی؟ شہرام نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ اگر میں زبردستی کرنے پر آتا مہرما تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ نکاح کی تیاری کریں کیونکہ پرسوں آپ اس کمرے سے رخصت ہو کر میرے حصے میں آئیں گے۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں جان دے دوں گی، مگر یہ نکاح نہیں کروں گی، مہرما نے روتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا، جو اس کی آخری کوشش تھی اسے ڈرانے کی۔ شہرام کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت اتر آئی کہ مہرما سہم کر پیچھے ہٹی۔ شہرام نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے انتہائی دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، ایک بار خود سے دوری برداشت کر چکا ہوں مہرما۔ اس وقت خاموش رہا تھا کیونکہ وہ سکندر بھائی تھے، میرا خون تھے، لیکن اب اگر آپ نے فرار کا سوچا تو یاد رکھیے گا میں آپ کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال کر لے آؤں گا۔ مہرما اس کی آنکھوں میں موجود دیوانگی دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ یہ وہ شہرام نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور شخص تھا جس کا جنون اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ شہرام، بس۔ شہرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ آنسو پونچھ لیں اپنے، مجھے اپنی ہونے والی بیوی کی آنکھوں میں یہ نمی پسند نہیں ہے، تیار رہیں، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی مہرما وہیں قالین پر ڈھہ سی گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شکنجے میں کس دی گئی ہے۔ دوسری طرف شہرام کوریڈور سے گزرتا ہوا سیدھا چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر مڑ گیا۔ رات کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر شہرام کے اندر جو لاوا پک رہا تھا اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ریلنگ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا لی۔ دھوئیں کے مرغولے بناتے اس کی نظر آسمان پر تھی، مگر ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ مہرما، اس کی مہرما، وہ اس کی پھپھو ذات تھی۔ بچپن سے شہرام نے اسے اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ جب وہ لندن پڑھنے گیا تو اس کے دل و دماغ پر صرف مہرما کا قبضہ تھا۔ وہ وہاں کی رنگینیوں میں بھی صرف اس کے خیال سے جڑا رہا۔ اسے لگتا تھا یہ بات سب پر عیاں ہے کہ مہرما صرف اس کی ہے۔ لیکن پھر وہ منحوس سے نہ آیا تھا۔ لندن میں ایک شام اسے گھر سے کال آئی۔ اس نے خوشی خوشی فون اٹھایا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید مہرما کی کوئی خبر ملے گی، مگر دوسری طرف اس کی ماں تھی۔ شہرام بیٹا، اگلے ہفتے تمہارے بھائی سکندر کا نکاح ہے، تمہیں آنا ہوگا۔ سکندر بھائی کا نکاح؟ واہ امی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ بھابھی کون ہے؟ کس خوش نصیب کو چنا ہے بھائی نے؟ شہرام نے ہنستے ہوئے پوچھا تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر ماں کی جھجکتی ہوئی آواز آئی، مہرما، مہرما سے ہو رہا ہے اس کا نکاح۔ اس لمحے شہرام کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے سے دل نکال کر مسل دیا ہو۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، اس کے کانوں میں جیسے سیٹیاں سی بجنے لگی۔ مہرما، امی، آپ جانتی ہیں نا کہ میں… اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ بیٹا، وہ سکندر کی پسند ہے، آغا جان نے فیصلہ کر لیا ہے، اب تم کوئی تماشا مت کھڑا کرنا، اور ویسے بھی مہرما نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے۔ وہ آخری جملہ شہرام کی روح کو چھلی کر گیا تھا۔ مہرما نے ہاں کہہ دی ہے؟ اس رات شہرام نے اپنی زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ بھرا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر اس کا بڑا بھائی ہے، وہ سکندر سے بہت محبت کرتا تھا اور سکندر بھی اسے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سکندر بھی مہرما کو پسند کرتا ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی علم ہوتا تو شاید وہ پہلے ہی بتا دیتا۔ اس نے پاکستان جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا مہرما کو دلہن بنے، وہ بھی اپنے ہی سگے بھائی کی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ پڑھائی کا بوجھ ہے اور نکاح میں شامل نہیں ہوا۔ پھر وقت گزرتا گیا، وہ لندن میں ہی رہا، خود کو کام اور پڑھائی میں غرق کر دیا تاکہ مہرما کی یاد کو دفن کر سکے۔ سکندر اور مہرما کی زندگی کی خبریں اسے ملتی رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مہرما خوش ہے۔ اس نے سکندر کو دل سے قبول کر لیا تھا اور ایک وفادار بیوی کی طرح اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ بات شہرام کے لیے اطمینان کا باعث بھی تھی اور تکلیف کا بھی، لیکن قسمت کا کھیل بھی عجیب تھا۔ ابھی ان کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سکندر دنیا سے چلا گیا اور مہرما تنہا رہ گئی۔ بھائی کی موت کی خبر سن کر وہ خود کو روک نہیں سکا۔
وہ واپس آیا، اپنے بھائی کو کاندھا دیا، اسے منو مٹی تلے دفن کیا۔ اس دوران اس نے مہرما کو دیکھا، سفید لباس میں لپٹی کسی مجسمے کی طرح ساکت، جس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر شہرام کی دبی ہوئی محبت پھر سے جاگ اٹھی، مگر اس بار اس میں درد اور ذمہ داری کا احساس بھی شامل تھا۔ وہ جانتا تھا مہرما اب وہ چنچل لڑکی نہیں رہی۔ آج جب آغا جان نے اس سے کہا کہ وہ مہرما کو اس کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں تو شہرام نے ایک لمحے کے لیے بھی انکار نہیں کیا۔ اسے معلوم تھا کہ خاندان کی روایت یہی ہے، مگر اس کے لیے یہ صرف روایت نہیں تھی، یہ اس کی محبت تھی جسے قدرت نے دوبارہ اس کی دہلیز پر لا کر کھڑا کیا تھا۔ لیکن مہرما کا انکار، جب آغا جان نے اسے بتایا کہ مہرما انکار کر رہی ہے تو اس کے اندر کا پرانا شہرام جاگ اٹھا تھا۔ وہ شہرام جسے اپنی چیزوں پر حق جتانا آتا تھا، جو اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر ایک بار تو چپ رہا، مگر اب دوسری بار کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ سگریٹ کا آخری کش لگا کر اس نے فلٹر زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسل دیا۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تمہیں انکار کا حق اب نہیں ہے مہرما، اس نے خود کلامی کی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تم سکندر کی یاد میں رہنا چاہتی ہو، یہ بھی سمجھتا ہوں، مگر میں تمہیں تنہائی کے اندھیروں میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری ہو، اصل سے میری تھی، بس بیچ میں کچھ وقت کے لیے مقدر نے فاصلہ ڈال دیا تھا۔ اب میں ان فاصلوں کو مٹا کر دم لوں گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، چاہے مہرما اسے ظالم سمجھے، چاہے وہ اس سے نفرت کرے، وہ یہ نکاح کر کے رہے گا۔ وہ اسے وہ تحفظ دے گا جس کی اسے ضرورت ہے، اور شاید کسی دن وہ اسے وہ محبت بھی دے پائے گا جو برسوں سے اس کے دل میں امانت رکھی تھی۔ نیچے کمرے میں مہرما ابھی بھی اس قالین پر بیٹھی تھی۔ اس کے کانوں میں شہرام کے الفاظ گونج رہے تھے، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ اسے شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ملکیت کا احساس نظر آیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے سکندر کی نرم مزاجی اور دھیما پن یاد آنے لگا، سکندر جس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور شہرام جو بات ہی وارننگ سے شروع کرتا تھا۔ اللہ جی، یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس شخص کا؟ وہ تو آگ ہے اور میں تو راکھ ہو چکی ہوں۔ اگلے 2 دن حویلی میں نکاح کی تیاریاں خاموشی مگر تیزی سے جاری رہی۔ مہرما نے خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ وہ کھانے کے لیے باہر نکلی، نہ کسی سے بات کی۔ اس کی ماں اور پھپھو کئی بار آئیں، اسے سمجھایا، دلاسے دیے، مگر وہ بس خاموش رہی۔ اس کی خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر شہرام بے خبر نہیں تھا۔ وہ ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ نکاح والی رات آ گئی، حویلی کو قمقموں سے سجایا گیا تھا، مگر مہرما کی زندگی میں اندھیرا تھا۔ اسے زبردستی تیار کیا گیا۔ سرخ رنگ کا وہ جوڑا جو اس کی ماں نے بڑے چاؤ سے بنوایا تھا، اسے پہنتے ہوئے مہرما کو لگا جیسے وہ کفن پہن رہی ہے۔ جب اسے نکاح خاں کے سامنے لایا گیا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ برابر میں شہرام بیٹھا تھا، اس کی موجودگی کی تپش مہرما کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ مہرما بنت جہانگیر، کیا آپ کو شہرام ولد بہرام کے ساتھ نکاح؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ خاموش رہی۔ ایک لمحہ گزرا، پھر دوسرا، سب کی نظریں اس پر تھیں۔ آغا جان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اچانک شہرام نے اپنا ہاتھ میز کے نیچے سے بڑھایا اور مہرما کے ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس نے اتنی زور سے اس کا ہاتھ دبایا کہ مہرما کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ شہرام اس کی طرف جھکا، اس کا لہجہ دھیما مگر اس میں وہی دھمکی آمیز سختی تھی۔ تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے مہرما، تماشا مت بناؤ۔ اس کے لمس میں ایک کرنٹ تھا جس نے مہرما کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے شہرام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پیغام تھا، پاتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ مہرما نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑک گیا اور اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے وہ لفظ ادا کر دیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے شہرام کی قید میں دے دیا۔ قبول ہے، مبارک ہو بیوی، اپنے گھر کی ہو گئی۔ ملازمہ کی آواز مہرما کے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی۔ وہ اب اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ اسے اس حویلی کے مغربی حصے میں واقع اس کمرے میں لایا گیا تھا جو اب اس کا مسکن تھا۔ یہ شہرام کا کمرہ تھا۔ دیواروں کا رنگ، فرنیچر کی ترتیب، حتیٰ کہ فضا میں رچی بسی مہک بھی سکندر کے کمرے سے بالکل مختلف تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ چونکی اور پھر سمٹ کر
بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اپنی زندگی کا اختیار شہرام کے حوالے کیا تھا، مگر اس کا دل اور دماغ اب بھی انکار کی کیفیت میں تھا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے بھاری زیورات کو چھوا۔ میں سکندر کی یادوں کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتی ہوں؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گپتی کے دروازے کا ہینڈل گھوما۔ مہرما کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ تیزی سے پیچھے کھسکی اور گھٹنوں میں سر دے دیا۔ شہرام کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شیروانی اتار کر صوفے پر اچھال دی اور پھر آہستہ قدموں سے بیٹھ کی جانب بڑھا۔ مہرما کو محسوس ہوا کہ جیسے موت کا فرشتہ اس کی جانب آ رہا ہے۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شہرام بیٹھ کے قریب آ کر رکا۔ اس نے گہری نظر اپنی سہمی ہوئی دلہن پر ڈالی جو اس وقت کسی زخمی پرندے کی طرح سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ شہرام کے جبڑے بھیج گئے۔ کیا ارادہ ہے مہرما؟ ساری رات ایسے ہی گھٹنوں میں سر دے کر گزارنے کا پلان ہے؟ شہرام کی آواز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ مہرما نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل بہہ کر رخساروں پر آ گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے بمشکل لب کھولے۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جھک کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ مہرما مزید پیچھے ہوئی تو بیڈ کی پشت سے جا کر لگی۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ شہرام نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا میں کوئی درندہ ہوں جو تمہیں چیر پھاڑ کھاؤں گا؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں زبردستی اپنا حق وصول کروں گا؟ مہرما نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی شہرام کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ بولو مہرما، مجھے خاموشی سخت ناپسند ہے، شہرام نے قدرے اونچی آواز میں کہا، جس پر مہرما سہم گئی۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ نکاح صرف انتقام کے لیے کیا ہے کیونکہ میں نے انکار کیا تھا۔ مہرما نے روتے ہوئے اپنا شک ظاہر کیا تو شہرام ہنسا، مگر اس ہنسی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ نفرت، انتقام؟ تم مجھے کتنا غلط سمجھتی ہو مہرما۔ اگر مجھے انتقام لینا ہوتا تو میں تمہیں اس طرح عزت سے بیاہ کرنا لاتا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ مہرما نے آنکھیں میچ لی، مگر شہرام نے اسے چھونے کے بجائے اس کے قریب پڑے تکیے کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آنکھیں کھولو مہرما، شہرام نے حکم دیا۔ مہرما نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں۔ مجھے دیکھو، شہرام نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اب تم پر مکمل طور پر میرا حق ہے۔ قانون بھی مجھے یہ حق دیتا ہے اور مذہب بھی، لیکن تم جس خوف میں مبتلا ہو اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ مہرما حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مطلب یہ کہ شہرام سکندر حیات اپنی بیوی کے جسم کا مالک بننے سے پہلے اس کے دل کا مالک بننا چاہتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کے دروازے ابھی بند ہیں۔ شہرام کی آواز دھیمی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے مہرما سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو کیا آپ؟ مہرما جملہ مکمل نہ کر سکی۔ ہاں، شہرام نے اس کی بات کاٹی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے اور میں چاہوں تو اپنا پورا حق جتا سکتا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں کروں گا۔ مہرما کو لگا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ شکریہ، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ شکریہ مت بولو۔ شہرام ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کا لہجہ پھر سے سخت ہو گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پر کوئی احسان کیا، میں صرف تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مہرما کی نظریں اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ میں تمہیں ٹائم دوں گا مہرما، جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرو گی تب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ شہرام مڑ کر واپس اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ تم میری ہو اور صرف میری ہی رہو گی۔ میں سکندر بھائی کی عزت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، لیکن اب تم ان کی بیوہ نہیں بلکہ میری بیوی ہو، اور اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر مہرما ایک دم سے چونکی تھی۔ اس نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب رعایت نہیں بلکہ تملک تھی۔ ابھی بھی وہی شہرام ہوں، بدلا نہیں، بلکہ تمہاری دوری نے مجھے مزید سخت کر دیا ہے، اسی لیے میرے صبر کا امتحان مت لینا۔ مہرما نے نظریں جھکا لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہرام کے اس روپ پر خوفزدہ ہو یا شکر گزار۔ آرام کرو، شہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے الماری سے ایک کمبل نکالا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرما اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ آپ
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں صوفے پر سو رہا ہوں، بیڈ تمہارا ہے۔ اور خبردار جو میرے آرام میں خلل ڈالا۔ صبح ناشتے کی میز پر مجھے کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ صوفے پر لیٹ گیا اور کمبل اوڑھ لیا۔ کمرے کی لائٹ آف کرنے کے بجائے اس نے صرف سائیڈ لیمپ چلایا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مہرما کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جس نے کچھ گھنٹے پہلے اسے پاتال سے ڈھونڈ لانے کی دھمکی دی تھی، اب اتنی خاموشی سے اس کی مرضی کا احترام کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ تھکاوٹ اور رونے کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدل کر شہرام کی طرف دیکھنے لگی، جو پرسکون نیند سو رہا تھا یا شاید سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب مہرما نے شہرام کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک مغرور اور بدتمیز انسان سمجھتی تھی، مگر آج اس کے رویے نے مہرما کو حیران کر دیا۔ کیا واقعی یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے بھی شہرام نے کبھی اس سے بدتمیزی نہیں کی تھی، بس اس کا انداز سخت تھا۔ شاید وہ اپنی محبت کو چھپانے کے لیے سختی کا لبادہ اوڑھے رکھتا تھا۔ اگر وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا تو اس نے کبھی اظہار کیوں نہیں کیا؟ مہرما نے خود سے سوال کیا۔ جب میری شادی سکندر سے ہو رہی تھی تو وہ خاموش کیوں رہا؟ اسے اپنی خود غرضی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کبھی شہرام کی آنکھوں میں چھپی محبت کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ سکندر کی نرم مزاجی کے سحر میں رہی اور شہرام کو نظر انداز کرتی رہی۔ شاید مہرما ہی کہیں خود غرض نکلی تھی، بے وفا نکلی تھی۔ اس نے دل میں سوچا، اس شخص نے میری خاطر اپنی محبت قربان کر دی اور میں اسے ہمیشہ فلن سمجھتی رہی۔ آج پہلی دفعہ مہرما نے یہ سوچا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے سکندر کا خیال آیا اور اس کے ذہن میں کوندا، لیکن سکندر، اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان کی محبت کو کیسے دل سے نکال دوں؟ میں ایک ہی وقت میں 2 مردوں کی محبت کے بوجھ تلے کیسے جی سکتی ہوں؟ صبح جب مہرما کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے ہڑبڑا کر صوفے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمبل تہہ کر کے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ شہرام جا چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو کمرے میں ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ چھوٹے صاحب کہاں ہیں؟ مہرما نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ تو صبح سویرے ہی حویلی سے نکل گئی، کہہ رہے تھے کچھ ضروری کام ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ مہرما کو عجیب سا محسوس ہوا۔ کیا وہ اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا یا واقعی کوئی کام تھا؟ وہ سارا دن کمرے میں رہی، دوپہر میں آغا جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئی۔ خوش ہو بیٹی؟ آغا جان نے شفقت سے پوچھا۔ مہرما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آغا جان کو کیا بتاتی کہ ان کی خوشی کی خاطر اس نے اپنی خوشی قربان کر دی۔ رات ہو گئی مگر شہرام واپس نہیں آیا۔ مہرما بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پوری رات نہیں آیا۔ اس نے خود کلامی کی کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اگلے 2 دن تک یہی معمول رہا۔ شہرام صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا جب مہرما سو چکی ہوتی۔ وہ جان بوجھ کر اس سے سامنا نہیں کر رہا تھا۔ مہرما کو اس کی غیر موجودگی کھلنے لگی تھی۔ وہ 2 دن کے بعد اپنے ہی اس کمرے میں آیا تھا۔ مہرما اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور شہرام اندر داخل ہوا تو مہرما کے ہاتھ رک گئے تھے۔ آج پہلی دفعہ اس نے سفید لباس اٹھا کر رنگین کپڑوں میں ملبوس ہونے کی ہمت کی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کی رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہرام کے قدم رک گئے۔ وہ کچھ لمحے اس سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس نے خود کو سکندر کے سوگ سے باہر نکالا ہے۔ اس لمحے مہرما نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا۔ شہرام کی نظروں میں ستائش دیکھ مہرما نے نظریں جھکائیں اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگی۔ وہ شرمندہ تھی کہ کہیں شہرام یہ نہ سمجھے کہ وہ سکندر کو بھول گئی ہے۔ شہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس نرم مگر مضبوط تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہرام نے نرمی سے پوچھا۔ باہر پانی لینے، مہرما نے گھبرا کر بہانہ بنایا۔ یہی رکو۔ شہرام نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اچھا لگا مجھے تمہیں یوں دیکھ کر، یہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے۔ مہرما کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر شہرام کی گرفت مضبوط تھی۔ آپ اسے کچھ اور رنگ مت دے دیجیے گا،
مہرما نے جلدی سے وضاحت کی، میں نے صرف اور صرف یہ سب کچھ آغا جان کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے صبح کہا تھا کہ اب مجھے رنگین کپڑے پہننے چاہیے۔ جہرام کے چہرے کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے مہرما کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اچھا، شہرام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، بیوی تم میری ہو، آغا جان تمہارے نانا لگتے ہیں، کیا تمہیں اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں؟ مہرما کا دل زور سے دھڑکا۔ شہرام کا چہرہ اس کے بہت قریب تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ہکلائے۔ اچھا تو کیا مطلب تھا؟ شہرام نے اسے مزید الجھایا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آغا جان ناراض نہ ہو، میں نے ان کی وجہ سے یہ کپڑے پہنے۔ مہربا نے نظریں چرا کر کہا، اچھا نہیں۔ شہرام نے ایک قدم مزید آگے بڑھایا، جس سے مہرما پیچھے دیوار سے جا لگی۔ آغا جان کی ناراضگی کا اتنا خیال ہے تو جو آپ کا مجازی خدا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی احساس ہی نہیں۔ مہرما کو اب صحیح معنوں میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ شہرام کا موڈ آج کچھ بدلا بدلا تھا۔ آپ نے کہا تو مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مہرما نے اس سے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ میں نے کہا تھا اور ٹائم بھی دیا تھا۔ شہرام نے زرخوشی کی، لیکن اتنا لمبا ٹائم نہیں دے سکتا۔ 2 دن گزر گئے اور تم نے ایک بار بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس نے اسے کھینچ کر سامنے کیا اور اسے اپنے بازو پر گراتے ہوئے اس پر مزید جھکا تھا۔ اس لمحے مہرما کو اس کی سانس اپنی گردن پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ کانپ اٹھی۔ چھوڑیں پلیز، اس نے التجا کی۔ چھوڑوں گا، لیکن تمہیں یہ اقرار کرنا ہوگا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ شہرام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرط رکھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میرا لمس برا لگتا ہے۔ مہرما خاموش رہی۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی اور سچ بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں شہرام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا جسے وہ ماننے سے انکاری تھی۔ شہرام نے اس کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھا۔ اس نے دھیرے سے اسے چھوڑ دیا۔ جا، شہرام نے مسکرا کر راستہ دیا۔ مشکل سے وہ خود کو اس سے بچا کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہرام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ مہرما اس کو دل سے قبول کر چکی ہے، بس زبان سے اقرار باقی ہے۔ مہرما کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس پی کر اپنی دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آدمی پاگل کر دے گا مجھے۔ اس نے گلاس شیلف پر رکھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک میں اسے ظالم سمجھتی تھی اور اب اس کی قربت مجھے خوفزدہ نہیں بلکہ کنفیوز کر رہی ہے۔ اگلی صبح جب مہرما کی آنکھ کھلی تو کمرے میں معمول سے زیادہ روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پہلو میں دیکھا، جگہ خالی تھی۔ شہرام کمرے میں نہیں تھا۔ عام طور پر وہ اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا تھا یا کم از کم آفس جانے سے پہلے کمرے میں موجود ہوتا تھا، شیشے کے سامنے تیار ہو رہا ہوتا تھا، مگر آج وہ ہو کا عالم تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مہرما کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تیزی سے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی دیکھی۔ وقت کافی ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دل کسی انجانے وسوسے سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ مجھے بنا بتائے چلے گئے؟ اس نے خود کلامی کی اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ تیزی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز پر آغا جان اکیلے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مہرما نے اسے سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ وہ امید کر رہی تھی کہ شاید شہرام کہیں آس پاس ہی ہوگا، شاید ابھی کچن سے نکل آئے گا یا لاؤنج میں ہوگا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آغا جان، شہرام نظر نہیں آ رہے۔ آخر کار اس نے جھجکتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں چھپی تشویش آغا جان سے چھپی نہ رہ سکی۔ آغا جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک معنی خیز چمک تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اخبار طے کیا اور مسکرائے۔ بیٹا، وہ تو صبح سویرے ہی فیکٹری نکل گیا، کہہ رہا تھا کوئی اہم میٹنگ ہے اسی لیے جلدی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا مہرما کو بھی جگا دو تو اس نے منع کر دیا، کہنے لگا وہ آرام سے سو رہی، اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ مہرما نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس سے مکھن لگا سلائس اٹھایا، مگر نوالا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ شہرام نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا یا اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ یہ سوال سارا دن اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہا۔ وہ سارا دن بے چین رہی، بار بار فون دیکھتی کہ شاید کوئی میسج یا کال آئی ہو، مگر اسکرین خاموش رہی۔ وہ شہرام جو دن میں 10 بار اسے کال کر کے تنگ کرتا تھا، آج مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ مہرما اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔
جیسے ہی قدموں کی آہٹ قریب آئی اور شہرام کمرے میں داخل ہوا، مہرما تیزی سے صوفے سے اٹھی کھڑی ہوئی تھی۔ شہرام تھکا تھکا لگ رہا تھا، اس نے کوٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ مہرما کو دیکھتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے نظریں چرائیں۔ آپ آ گئے؟ میں کھانا گرم کر لوں؟ مہرما نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں خوشامد کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شہرام اس سے بات کرے، مسکرائے، بھلے غصہ ہی کرے مگر یہ خاموشی توڑے۔ شہرام نے اسے ایک سرسری نظر سے دیکھا، جیسے وہ کمرے میں موجود فرنیچر کا کوئی حصہ ہو، اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، نہیں شکریہ، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ مہرما وہیں قالین پر کھڑی رہ گئی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، نہ کوئی طنز، نہ کوئی غصہ، نہ ہی وہ پہلے والی وارننگ کہ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، بس ایک عجیب سی جان لیوا اجنبیت تھی۔ مہرما کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کی نفی کر دی ہو۔ جب وہ کپڑے بدل کر باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا تو مہرما نے دوبارہ ہمت مجتمع کی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بات نہ کی تو یہ خلیج بڑھتی جائے گی۔ آج آپ صبح مجھے بتائے بغیر چلے گئے تھے، میں سارا دن پریشان رہی، مجھے لگا شاید کوئی ناراضگی ہے۔ شہرام نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سائڈ لیمپ بجھایا۔ اب کمرے میں صرف زیرو کے بلب کی مدھم روشنی تھی۔ اس نے کروٹ مہرما کی مخالف سمت لی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی تمہیں میری موجودگی سے گھٹن ہوتی ہے نا، تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے، میں نے سوچا تمہیں تمہاری اسپیس دے دوں، تم یہی چاہتی تھی، اور میں اب تمہاری ہر خواہش کا احترام کر رہا ہوں، لائٹ آف کر دو۔ مہرما کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ شہرام کے الفاظ بظاہر نرم تھے مگر ان میں چھپا طنز تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ آف کی اور اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شہرام کی یہ بے رخی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ وہ تو وہی کر رہا تھا جو مہرما نے شروع دن سے مانگا تھا، دوری اور خاموشی۔ وہ سکندر کی یاد میں رہنا چاہتی تھی، تنہا رہنا چاہتی تھی۔ تو پھر آج جب شہرام اسے تنہا چھوڑ رہا تھا تو اس کا دل اتنا اداس کیوں تھا؟ کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ شہرام پلٹے اور اسے کہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ دن اب ہفتوں میں بدلنے لگے، اب یہی ان کا معمول بن چکا تھا۔ شہرام صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ اگر کبھی اتوار کے دن وہ گھر پر ہوتا بھی تو اسٹڈی روم میں بند رہتا یا اپنے لیپ ٹاپ میں گم رہتا۔ اگر مہرما اس کے سامنے آتی تو وہ فوراً فون پر مصروف ہو جاتا۔ وہ مہرما کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں، جیسے وہ ہوا کا کوئی جھونکا ہے جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ مہرما کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شہرام جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین رہتا تھا، جو اس کے دوپٹے کے سرکنے پر بھی ٹوک دیتا تھا، اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مہرما کو اب اپنی اہمیت کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید شہرام اس سے تھک چکا ہے۔ ایک شام مہرما اس کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اس کے کام خود کرنے لگی تھی تاکہ شاید اسی بہانے سے ان کے درمیان کوئی رابطہ بحال ہو۔ شہرام کمرے میں آیا تو مہرما نے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ میں نے آپ کا نیلا سوٹ استری کر دیا ہے، کل آفس کے لیے، آپ وہی پہن لیجئے گا، وہ آپ پر بہت اچھا لگتا ہے۔ مہرما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شہرام نے فائل الماری میں رکھتے ہوئے ایک نظر استری شدہ سوٹ پر ڈالی، پھر لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے نیلے رنگ سے اب کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی مہرما، نہ ہی مجھے ان تکلفات کی عادت ہے، میں گرے سوٹ پہنوں گا، تم رکھ دو اسے واپس۔ مہرما کے ہاتھ رک گئے۔ یہ وہی نیلا رنگ تھا جسے پہننے پر اس نے مہرما کی تعریف کی تھی، جسے وہ خود بھی شوق سے پہنتا تھا۔ آج وہ اسی رنگ کو رد کر رہا تھا، جیسے وہ مہرما کی ہر کوشش کو رد کر رہا تھا۔ شہرام، مہرما نے استری بند کی اور اس کی طرف پلٹ کر پکارا۔ اس کی آواز میں چھپا شکوہ اور درد اب چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ جی؟ شہرام نے مڑ کر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جان لیوا اجنبیت تھی۔ کوئی کام ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مہرما کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس رویے سے۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ شہرام نے انتہائی سکون سے پوچھا، جیسے اسے واقعی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ مہرما کس بات کا شکوہ کر رہی ہے۔ میں نے تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی، تمہیں زبردستی چھوا نہیں، تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دیا، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک آئیڈیل شوہر کی طرح پیش آ رہا ہوں جو اپنی بیوی کی آزادی کا خیال رکھتا ہے
آپ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیا شکایت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، آپ گھر میں ہو کر بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ مہرماں نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ آنسو اس کے رخسانوں پر بہہ نکلے۔ شہرام کے ہونٹوں پر ایک انتہائی تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، مگر اس بار اس نے فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ فاصلہ جو اب دیوار چین بن چکا تھا۔ مہرماں، جب میں بات کرتا تھا، اپنا حق جتاتا تھا تو تمہیں لگتا تھا میں تم پر حکم چلا رہا ہوں، میں ظالم ہوں۔ جب میں قریب آتا تھا تو تمہیں خوف آتا تھا، تم کانپنے لگتی تھی۔ اب جب میں نے خود کو سمیٹ لیا ہے، اپنے جذبات کو مار دیا ہے، تو تمہیں یہ بھی گوارا نہیں۔ انسان ہوں یا کوئی پہیلی؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میں پہیلی نہیں ہوں۔ مہرماں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میں بس یہ اجنبیت برداشت نہیں کر سکتی۔ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں مگر لگتا ہے میلوں دور ہیں۔ مجھے آپ کی ناراضگی قبول ہے مگر یہ لا تعلق ہی نہیں۔ شہرام نے گہری اور بوجھل سانس لی۔ اس نے مہرماں کے چہرے کو دیکھا مگر ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو نہیں پہنچے۔ یہ دوری تم نے مانگی تھی مہرماں، تم نے کہا تھا کہ سکندر کے بعد تم کسی کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دو گی۔ میں تمہارے اسی فیصلے کا، تمہاری اسی وفاداری کا احترام کر رہا ہوں۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہارے راستے سے ہٹ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بنا کچھ کہے مزید سنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرماں وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اسے ہر شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ شہرام کی توجہ کی کتنی عادی ہو چکی تھی۔ اس کی محبت، اس کا حق جتانا، اس کا غصہ، اس کی وہ وارننگ، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ یہ خاموشی اس شور سے کہیں زیادہ اذیتناک تھی۔ شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ حویلی میں سب کو لگتا تھا وہ دونوں خوش ہیں۔ آغا جان مطمئن تھے مگر ان کمروں کی دیواریں جانتی تھے کہ وہاں کیسی ویرانی اور خاموشی پل رہی ہے۔ مہرماں نے ان تنہا لمحوں میں محسوس کیا کہ وہ شہرام کے بغیر ادھوری ہے۔ سکندر کی یاد اب ایک خوبصورت ماسی اور احترام بن کر دل کے کسی گوشے میں موجود تھی، مگر شہرام کی ضرورت اس کے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ وہ حال تھا اور حال سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ اگلی رات مہرماں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خاموشی کو ہر قیمت پر توڑے گی۔ وہ اب مزید اس اذیت میں نہیں جی سکتے تھے۔ شہرام رات گئے آیا اور ہمیشہ کی طرح کپڑے بدل کر خاموشی سے بیڈ پر لیٹنے لگا۔ اس نے مہرماں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مہرماں نے کتاب بند کرتے ہوئے زور دے کر کہا۔ صبح بات کریں گے مہرماں، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ شہرام نے آنکھیں موند لیں اور کمبل اوڑھ لیا۔ نہیں، ابھی بات کرنی ہے، مہرماں نے ضد کی۔ وہ اٹھ کر اس کی سائڈ پر آ گئی۔ آپ ہر روز یہی کہہ کر ٹال دیتے ہیں، آج آپ کو سننا پڑے گا۔ شہرام نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا بات کرنی ہے؟ بولو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ طلاق کا لفظ سن کر مہرماں کا رنگ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس کے جسم سے سارا خون ہی نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہرام، جو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ لانے کی باتیں کرتا تھا، کبھی یہ لفظ بھی بولے گا۔ کیا تم اس قید سے آزاد ہونا چاہتی ہو؟ شہرام کی آواز اونچی ہو گئی۔ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی آغا جان سے بات کر لیتا ہوں۔ میں تمہیں مزید قید میں نہیں رکھوں گا۔ میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، وہی جو تم سننا چاہتی ہو شاید۔ شہرام نے تلخی سے کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں مہرماں، تم پچھلے 2 ماہ سے اس رشتے کو بوجھ کی طرح ڈھونڈ رہی ہو۔ تم میرے ساتھ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ تم مجھے قبول کر لو گی، میری محبت تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی، لیکن شاید میں غلط تھا۔ محبت بھیک میں نہیں مانگی جاتی، اور میں اب تھک چکا ہوں اس یک طرفہ کوشش سے۔ مہرماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شہرام کی یہ مایوسی، یہ شکستگی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اسے ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تو کبھی طلاق کا نہیں کہا، میں نے تو کبھی آزادی نہیں مانگی، مہرماں نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شہرام نے قطرے غصے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تمہاری خاموشی، تمہارا کھچا کھچا رہنا، یہ سب چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ تم ناخوش ہو۔ میں خود غرض ہو سکتا ہوں مہرماں، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے ضد کی تھی، لیکن اتنا بھی خود غرض نہیں کہ تمہیں ساری زندگی اذیت میں دیکھتا رہوں۔ بتا دو مجھے آزاد ہونا ہے، مجھے اذیت آپ کی موجودگی سے نہیں، آپ کی دوری سے ہوتی ہے۔ یہ جملہ مہرماں کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔
یہ اس کے دل کی آواز تھی جو زبان پر آ گئی تھی۔ کمرے میں اچانک گہرا سناٹا چھا گیا۔ شہرام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گرفت مہرما کے بازوؤں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے آنکھوں میں حیرت، بے یقینی اور امید کی ملی جلی کیفیت دیکھی۔ کیا کہا تم نے؟ شہرام کی آواز دھیمی تھی، وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ مہرما کو احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں تھی۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے پلٹ کر جانے لگی، مگر شہرام نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ دہراؤ اپنی بات۔ شہرام کا لہجہ اب حکم دینے والا نہیں بلکہ التجا کرنے والا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے نہیں کہا کہ مہرما نے روتے ہوئے نظریں جھکائے اعتراف کیا۔ آپ کا یوں منہ پھیر لینا، اگنور کرنا، مجھ سے اجنبی بن جانا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ میں اس طرح نہیں رہ سکتی۔ شہرام کی گرفت اس کے بازو پر بالکل نرم پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی والی مسکراہٹ لوٹ آئی جس کے لیے مہرما پچھلے کئی دنوں سے ترس رہی تھی۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ شہرام نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پڑتا ہے، مہرما نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنسو اس کی گالوں پر گر رہے تھے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ شہرام نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ جان بوجھ کر پیچھے ہٹا۔ وہ مہرما کو مکمل طور پر جیتنا چاہتا تھا، صرف آدھا ادھورا نہیں۔ وہ چاہتا تھا مہرما خود پہل کرے۔ اچھا ہے، شہرام نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ تکیے پر سر رکھ دیا۔ فرق پڑنا چاہیے، کیونکہ جس دن تمہیں مکمل احساس ہو جائے گا تمہیں مجھ سے کیا چاہیے، اس دن میں یہ دوری ختم کر دوں گا۔ جاؤ اب سو جاؤ۔ مہرما حیران رہ گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ اس اعتراف کے بعد شہرام اسے گلے لگا لے گا، اپنی محبت کا یقین دلائے گا، مگر وہ تو ابھی بھی امتحان لے رہا تھا۔ یہ آدمی پتھر کا بنا ہوا ہے، مہرما نے دل میں سوچا اور لائٹ آف کر کے تکیے پر سر رکھ دیا۔ لیکن آج اس کے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی کہ شہرام ناراض نہیں تھا، وہ تو بس منتظر تھا۔ وہ چاہتا تھا مہرما اپنی محبت کا اظہار کھل کر کرے۔ اگلے دن مہرما نے ارادہ کر لیا کہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گی۔ شہرام کو یقین چاہیے نا، تو وہ اسے یقین دلا کر رہے گی۔ وہ جانتی تھی شہرام کو کیا پسند ہے اور وہ کس بات پر پگھل سکتا ہے۔ وہ اس کی ہر پسند ناپسند سے واقف تھی۔ شام کو جب وہ شاپنگ کے لیے گئی تو اس کی نظر ایک پنک کلر کے انتہائی خوبصورت سوٹ پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شہرام نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اسے پنک کلر بہت پسند ہے، اور وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کلر میں وہ بہت پیاری لگتی ہے۔ مہرما نے وہ سوٹ خرید لیا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا، یہ اس کی طرف سے ہار ماننے کا اعلان تھا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے شہرام کو اپنے شوہر اور محبوب کے روپ میں دل سے قبول کر لیا ہے۔ یہ سکندر کی یادوں سے نکل کر شہرام کی دنیا میں قدم رکھنے کا پہلا فیصلہ تھا۔ گھر واپس آ کر اس نے وہ سوٹ پہنا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے اسے شرم بھی آ رہی تھی اور خوشی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات فیصلہ کن ہوگی۔ وہ اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے جا رہی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، شہرام کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ مہرما تیار ہو کر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ شہرام کی بے رخی کا بت توڑ کر رہے گی۔ آج وہ اسے بتائے گی کہ سکندر ماضی تھا، لیکن شہرام اس کا حال اور اس کا مستقبل ہے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی، مہرما رک گئی۔ ہینڈل گھوما اور دروازہ کھلا۔ شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی مہرما پر پڑی اور پھر وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ حیرت، خوشی اور پھر ایک گہری والہانہ محبت اس کی آنکھوں میں امڑ آئی۔ مہرما نے دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ کھیل اب ختم ہونے والا تھا اور محبت کی جیت ہونے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مہرما کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے دوپٹے کی کناری کو مٹھی میں بھینچا۔ سامنے شہرام کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن کے آثار تھے۔ ٹائی ڈھیلی تھی اور کوٹ بازو پر لٹکا ہوا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی مہرما پر پڑی تو وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے کوٹ پھسل کر صوفے کی پشت پر جا گرا، مگر اسے خبر تک نہ ہوئی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ پنک کلر کے سوٹ میں ملبوس کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو اس کے کاندھوں پر لہرا رہے تھے۔ یہ وہی رنگ تھا جس کے بارے میں شہرام نے کبھی شادی کے ابتدائی دنوں میں کہا تھا کہ وہ اس رنگ میں اسے بہت پسند ہے۔ شہرام کی نظریں اس کے سر سے پاؤں تک اٹھی اور وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت ابھری، پھر بے یقینی اور آخر میں ایک ایسی ستائش جس نے مہرما کے گالوں کو تپانے کے لیے کافی ایندھن فراہم کر دیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ خیریت تو ہے؟ شہرام کی آواز بھاری تھی، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا۔ آج سورج کہاں سے نکلا؟ مہرما نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں تھا بلکہ ایک شرمیلی سی جھجک تھی۔ آپ دیر سے آئے؟ مہرما نے بمشکل جملہ ادا کیا۔ شہرام کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اتنا قریب کہ ان کے درمیان فاصلہ برائے نام رہ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ گھر پر ایسا خوبصورت منظر میرا منتظر ہے تو میں ساری میٹنگز منسوخ کر کے شام کو ہی آ جاتا۔ شہرام کی نظریں اس کے لباس پر ٹک گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے دوپٹے کے پلو کو چھوا۔ یہ رنگ، مجھے یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا تم اس رنگ میں بہت پیاری لگتی ہو۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک شرارت چمکی۔ یہ سب تو آغا جان کے لیے کیا، جیسے پچھلی بار نیلے سوٹ کے لیے تم نے کہا تھا کہ یہ صرف آغا جان کی خوشی کے لیے ہے۔ کیا آج بھی وہی بہانہ ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں مہرما کو فیصلہ کرنا تھا کہ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھا کر سیدھا شہرام کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں شہرام، اب کی بار آغا جان کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے، صرف آپ کے لیے۔ اس کی بات سن کر شہرام بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ ہنسی فاتحانہ تھی جس نے کمرے کی ساری اجنبیت دھو ڈالی۔ اس نے یکدم مہرما کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جانتا تھا مہرما کہ میری بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم تھا اس برف کو پگھلانے کے لیے مجھے ہی پتھر بننا پڑے گا، مجھے ہی خود پر جبر کرنا پڑے گا۔ مہرما نے اس کے سینے پر سر رکھا تو اسے شہرام کے دل کی تیز دھڑکنیں سنائی دی۔ آپ بہت برے ہیں، مہرما نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے بہت ستایا، آپ نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا۔ میں سارا دن آپ کی راہ تکتی رہتی تھی۔ ڈرامہ نہیں تھا مہرما، یہ صبر تھا۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، یاد ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں اپنے وعدے پر پکا رہا ہوں۔ اتنی خوبصورت بیوی پاس ہوتے ہوئے بھی میں نے خود پر کتنا ضبط رکھا یہ صرف میں جانتا ہوں۔ لیکن آج، شہرام نے معنی خیز انداز میں کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا، آج تو لگتا ہے قتل کرنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ اس رنگ میں، اس انداز میں تم نے تو میرے ضبط کے سارے بند توڑ دیے۔ شہرام کی اس بات پر مہرما کھل کر مسکرائی۔ شہرام، اس نے لاٹ سے پکارا۔ جانے شہرام، اس سے فوراً جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ مہرما کچھ کہہ پاتی شہرام نے جھک کر اسے دونوں بازو میں اٹھا لیا تو مہرما کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے خوف سے اپنے ہاتھ شہرام کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ شہرام خوشی سے اسے لے کر گول گول گھوم گیا۔ شہرام اتارے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مہرما نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں اتاروں گا، شہرام نے اسے فضا میں معلق رکھا۔ آج کے بعد شہرام کی پوری محبت تمہارے لیے، آج کے بعد کوئی دوری نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں۔ اس نے آہستہ سے اسے زمین پر اتارا۔ مہرما کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مہرما، شہرام نے سنجیدگی سے پکارا، میں جانتا ہوں سکندر بھائی تمہارا ماضی تھے اور میں ان کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ میں بس اپنی جگہ بنانا چاہتا ہوں، ایک ایسی جگہ جو صرف میری ہو۔ مہرما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے اپنی جگہ بنا لی ہے شہرام، مہرما نے نرمی سے کہا۔ سکندر میری زندگی کا ایک باب تھے جو بند ہو گیا، مگر آپ پوری کتاب ہیں۔ میں نے بہت وقت لیا یہ سمجھنے میں، لیکن اب میں جانتی ہوں کہ زندہ رہنے کے لیے سانس کی نہیں، ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ نے میرا ساتھ تب دیا جب میں بکھر چکی تھی۔ شہرام کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مہرما کے چہرے پر ایک آوارہ لٹ آ گری جسے شہرام نے نہایت نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مہرما، میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، تمہارے حصے کے سارے آنسو اب میرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹ مہرما کی کشادہ پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ محبت کی مہر تھی جو اس نے ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں، مہرما نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، کہ اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ جانے تو میں اب ویسے بھی نہیں دوں گا۔ شہرام نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ یاد ہے میں نے پہلی بار کیا کہا تھا؟ اگر فرار کا سوچا تو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اب تو تم میری قید میں ہو، قید وفا میں۔ مہرما ہنس پڑی۔ اب مجھے کہیں فرار نہیں ہونا، میرا پاتال، میرا آسمان، میری جنت سب یہیں آپ کے پاس ہے۔ مجھے اس قید سے رہائی نہیں چاہیے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ چاند کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور گواہی دے رہا تھا کہ محبت جیت گئی ہے۔ ماضی کے سائے چھٹ چکے تھے اور مستقبل ایک نئی روشنی کے ساتھ ان دونوں کا منتظر تھا۔ وہ دونوں جو تقدیر کے فیصلے سے بندھے تھے، اب دل کے فیصلے سے ایک ہو چکے تھے۔